بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام فرقان قریشی اور آج آپ دی ایمیزون سیریز کی 5ویں اور آخری قسط دیکھنے والے ہیں۔ آج کی قسط کا ٹاپک اٹ سیلف جنگل کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے ارد گرد پھیلے سمندر اور اس سمندر میں چھپی صدیوں پرانی داستانوں پر ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایمیزون صرف جنگلات کا نہیں بلکہ ان جنگلوں میں سے گزرتے ایک دریا کا بھی نام ہے، اور اگر سچ کہوں تو ایمیزون دریا بذات خود قدرت کے رازوں میں سے ایک بہت بڑا راز ہے، بلکہ اکثر سائنسدان تو اسے دنیا کا سب سے بڑا نیچرل سیکرٹ کہتے ہیں۔ ہر سال ایمیزون دریا سے سینکڑوں نت نئے جاندار دریافت ہو رہے ہیں، کیڑے، مچھلیاں اور پانی کے اندر موجود نئی نئی جڑی بوٹیاں کہ جو درجنوں بیماریوں کے علاج میں استعمال ہو رہی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس دریا میں ایک عجیب و غریب اور خوفناک مچھلی کی صورت میں ایک طرح کا کلینزنگ سسٹم بھی رکھا ہوا ہے کہ جنہیں پرہانہ مچھلیاں کہتے ہیں۔ پرہاناز کے دانت استرے کی طرح تیز ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے انٹرلاک ہوئے ہوتے ہیں اور اس قدر سخت ہوتے ہیں کہ گوشت کے ساتھ ساتھ ہڈی کو بھی کاٹ سکتے ہیں۔ پرہانہ مچھلیاں عموماً جھنڈ کی شکل میں شکار کرتی ہیں اور دریا میں مرنے والے جانوروں کو منٹوں کے اندر کھا پی کر غائب کر دیتی ہیں۔ لیکن ہاں، ایسے واقعات بھی ریکارڈڈ اور رپورٹڈ ہیں کہ جب پرہاناز نے انسانوں پر حملہ کیا تھا، اسپیشلی بارشوں کے موسم میں، کہ جب لوگ دریا میں اتر کر نہا رہے ہوتے ہیں یا پھر کوئی زخمی جانور یا انسان دریا میں گر جائے تو کبھی کبھار پرہاناز جھنڈ کی شکل میں دوڑتی بھاگتی اس بد نصیب کی طرف آتی ہیں، اور ان حملوں میں جو لوگ بچے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ چند لمحوں کے اندر ان کا ہاتھ یا پاؤں یا انگلیاں غائب ہو گئی تھیں۔ پھر ایمیزون دریا میں ایک اور عجیب منظر دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو دنیا میں کہیں اور نہیں ملتا، اور وہ ہے پرورکا یعنی الٹی لہریں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب سمندر کا پانی چڑھ جائے یعنی سمندر میں جب ہائی ٹائیڈ آ جائے تو بعض اوقات اس کی لہریں ایمیزون دریا کے اندر داخل ہو جاتی ہیں اور کئی کلومیٹرز تک اس میں چلتی رہتی ہیں، اور الٹی چلنے والی یہ لہریں ایک طرح کی ٹنل سرنگ بنا لیتی ہیں کہ جو دیکھنے میں سچ کہوں تو داخل ہونے والے ایک راستے جیسی لگنے لگتی ہیں، دو پانیوں کے ملنے کی جگہ، کہ جہاں بظاہر یوں لگتا ہے کہ یہ ٹنل جیسے داخل ہونے کا کوئی راستہ ہو، دو پانیوں کے ملنے کی جگہ۔ آئی ہوپ کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اور پھر ایمیزون دریا کی ایسچوری، ہر دریا کی طرح ایمیزون بھی بالآخر ایک پوائنٹ پر آ کر سمندر میں شامل ہو جاتا ہے، اور جس جگہ دریا سمندر میں ملے اسے عربی میں مصب، اردو میں دہانہ یا منہ اور انگلش میں ایسچوری کہتے ہیں۔ اور ایمیزون دریا کی ایسچوری 350 کلومیٹر چوڑی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پورے کراچی، لاہور، اسلام آباد اور راولپنڈی کو ایمیزون کے دہانے پر رکھ دیں تب بھی ایمیزون کا صرف منہ ان چاروں شہروں سے زیادہ بڑا ہوگا۔ اور پھر ایمیزون دریا کے بعد شروع ہوتا ہے اٹلانٹک اوشن، دنیا کا دوسرا سب سے بڑا سمندر، اور یہ وہ سمندر ہے کہ جسے پار کر کے ہسپانوی کانکسٹاڈورز ایمیزون کے جنگلات میں پہنچے تھے۔ اسی سمندر کو پار کر کے کرسٹوفر کولمبس امریکہ پہنچے تھے۔ یہی وہ سمندر ہے کہ جس کے اندر مشہور زمانہ یا پھر یوں کہہ لیں کہ بدنام زمانہ برمیوڈا ٹرائی اینگل موجود ہے۔ آج چونکہ دی ایمیزون سیریز کی آخری قسط ہے، اس لیے کچھ چیزیں میں آپ کو بہت زیادہ تفصیل میں جائے بغیر چھوٹے چھوٹے فریگمنٹس کی صورت میں بتا رہا ہوں تاکہ ٹائم کے اندر رہتے ہوئے آپ زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کر لیں۔ لیکن ان تمام معلومات سے آخر آپ کو ملے گا کیا؟ تو سب سے پہلے جان لے کہ سمندر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی کے طور پر بیان ہوئے ہیں، اور اللہ نے جب اپنے علم کے متعلق بتانا چاہا تو مثال کے طور پر سمندر ہی کا نام لیا ہے۔ مثلا سورہ کہف کہ کہہ دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کے کلمات لکھنے کے لیے سمندر سے آہی بن جائے تو وہ بھی میرے رب کی باتوں کے مکمل ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے۔ بلکہ سورہ لقمان میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اسی جیسے 7 سمندر اور بھی ہو جائیں تب بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے۔ یعنی سمندر کو اللہ تعالیٰ نے کازمک گرینڈیور ایک سٹینڈرڈ کے طور پر استعمال کیا ہے۔ پھر اس میں تیرنے والی عظیم الشان کشتیوں کا ذکر۔ بائی دی وے یہ تمام آیات میں آپ کو کسی وجہ سے بتا رہا ہوں۔ پھر سمندر میں سے نکلنے والے خزانوں کا ذکر
کہ اس نے سمندر تمہارے بس میں کر دیے تاکہ تم ان میں سے نکلا ہوا تازہ گوشت کھاؤ، اس میں سے اپنے پہننے کے لیے زیورات نکالو۔ اور اگر آپ یہ پوری آیت پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سمندر انسان کے لیے رزق، زینت، تجارت اور سفر کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے۔ پھر سمندروں ہی کے متعلق ایک بہت مشہور آیت ہے کہ جسے اکثر آپ سنتے بھی ہوں گے کہ اس نے 2 سمندر آپس میں ملا دیے اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے، ایک رکاوٹ ہے، ایک حجاب ہے، ایک مضبوط پردہ ہے۔ اس حوالے سے قرآن پاک میں 2 آیات ہیں، ایک تو الفرقان 25:53 اور دوسری النمل۔ اور اکثر آپ نے ان آیات کو الاسکا کے سمندر کی تصویر کے ساتھ دیکھا بھی ہوگا کہ جہاں واقعی 2 سمندر ملتے ہیں لیکن وہ آپس میں مکس نہیں ہوتے۔ اور پھر وہ مشہور و معروف آیت کہ جہاں سمندر کے گھٹا ٹوپ گہرے اندھیروں کا ذکر ہے کہ جس میں لہروں کے اوپر لہروں نے اندھیرا کیا ہوا ہے اور پھر ان پر بادل ہیں اور اندھیروں پر اندھیرے ہیں۔ اور لاسٹلی اہل ایمان کے لیے ایک نشانی کہ سمندر ہی طوفان نوح میں عذاب کا ذریعہ بنے، مگر یہی سمندر موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے نجات کا ذریعہ بنے۔ اسی سمندروں کی اسلامک لٹریچر میں کتنی اہمیت ہے، میں آپ کو دلچسپی کی ایک بات اور بھی بتا دیتا ہوں کہ قرآن پاک میں سمندروں یعنی بحر کا ذکر 32 مرتبہ ہے اور زمین یعنی بر کا ذکر 12 مرتبہ، یعنی ٹوٹل 44 ٹائمز، 44 مرتبہ۔ اور اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو بحر کے جو 32 مرتبہ ہے وہ 44 کا 73% بنتا ہے، اور بر کے جو 12 مرتبہ ہے وہ 44 کا 27% بنتا ہے۔ یعنی قرآن پاک میں ہمیں اس دنیا کے بحر و بر کی ایگزیکٹ ریشو بتا دی گئی ہے کہ اس دنیا میں سمندر 73% پر ہے اور زمین بر 27%۔ اور ایگزیکٹلی یہی فگرز آج ہمیں ماڈرن سائنس سے پتہ چلتے ہیں کہ اس دنیا میں بحر و بر کی ایگزیکٹلی یہی ریشو ہے۔ سمندروں کا قرآن پاک میں بہت صراحت کے ساتھ ذکر ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس وقت یوٹیوب پر موجود اسلامک لٹریچر میں سب سے کم ذکر آپ کو سمندروں کا ہی ملے گا۔ اور ابھی تو میں نے آپ کو صرف قرآنی آیات بتائی ہیں، اگر احادیث کی طرف آؤں تو ان کا تو ایک وسیع خزانہ ہے کہ جو سمندروں کے متعلق گفتگو کرتا ہے۔ مثلا ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جسے میرے ساتھ مل کر جنگ لڑنے کا موقع نہیں مل سکا اسے چاہیے کہ سمندری جہاد میں حصہ لے لے، کیونکہ سمندروں میں لڑی جانے والی ایک جنگ خشکی میں لڑی جانے والی 2 جنگوں کے برابر ہوتی ہے، اور اس میں مرنے والے شہید اللہ کے نزدیک افضل شہید ہیں۔ سمندر میں جنگ کی نیت سے جانے والوں میں سے اگر کسی کا سر چکرائے تب بھی اسے 1 شہید کا اجر ملے گا، اور جو ڈوب جائے اس کے لیے پھر 2 شہیدوں کا اجر ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو آپ علیہ السلام مسکرا رہے تھے۔ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کس بات پر مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے وہ لوگ دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے کہ جو سمندروں میں جہاد کے لیے اس طرح جا رہے ہیں کہ جیسے بادشاہ اپنے تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگر سمندروں کو آپ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی کے طور پر دیکھیں تو آپ کو ان میں سے بہت کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے۔ اور آج میں آپ کو کچھ واقعات ایسے بھی سناؤں گا کہ جن سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ سمندروں پر قابو پانا کس طرح سے قوموں کے عروج اور زوال کا سبب بن سکتا ہے۔ اور ہماری آج کی اس داستان کا آغاز ہوتا ہے ہسپانوی کانکسٹاڈورس کے ذریعے اسپین میں اکٹھے ہونے والے لاکھوں ٹن خزانوں سے۔ سیریز کے بالکل شروع میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ جتنے بھی کانکسٹاڈورس نے امیزون جنگلات سے خزانے لوٹے انہیں اکٹھا کر کر کے وہ لوگ اسپین لاتے گئے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اسپین دنیا کی امیر ترین بادشاہت بن گیا۔ اب آل عمران کی ایک آیت ہے کہ یہ دن یعنی فتح اور شکست کے دن انہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش میں رکھتے ہیں، یعنی دنیا میں طاقت اور قوت یہ ہمیشہ ایک ہی فرد یا ایک ہی قوم کے پاس نہیں رہتے، بلکہ یہ گھومتی رہتی ہے۔ اور اسپین کی امیر ترین بادشاہت کا انجام بھی پھر کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ ہوا یوں کہ 16ویں صدی کے آخر میں اسپین کے اندر ایک بادشاہ گزرا، چارلز دی سیکنڈ۔ چارلز کے گھر کوئی اولاد نہیں تھی، نہ اس کا کوئی بیٹا تھا اور نہ ہی کوئی بیٹی کہ جو چارلز کے بعد اسپین کا بادشاہ یا ملکہ بن جاتے۔ لہٰذا جب چارلز مر گیا تو ارد گرد موجود ممالک کے بادشاہوں کی رال ٹپکنا شروع ہو گئی،
اور انہوں نے سوچا کہ اس وقت اسپین کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، چنانچہ کسی طرح سے اگر ہم ان پر قبضہ کر لیں تو ایمیزون سے لوٹے ہوئے لاکھوں ٹن خزانے ہمارے قبضے میں آ جائیں گے۔ اور یوں شروع ہوئی 7 سال تک چلتی رہنے والی دی وار آف اسپینش سکسیشن۔ یہ وہ دور تھا کہ جس میں ٹینک اور ہوائی جہاز تو ظاہر تھے ہی نہیں، بلکہ اکثر لڑائی سمندر میں بحری جہازوں کی طاقت کے درمیان ہوتی تھی۔ لہٰذا سیدھا سادہ سا اصول تھا کہ جس کے پاس سمندر میں موجود ٹریڈ روٹس کا کنٹرول ہے وہ اس دنیا کی سپر پاور مانا جائے گا۔ لہٰذا یورپ میں موجود ہر ملک نے اپنے اپنے لوگوں کو بحری جہاز چلانے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تلوار چلانے یعنی لڑائی کی ٹریننگ بھی دینا شروع کر دی۔ دی وار آف اسپینش سکسیشن 7 سال تک چلی، لیکن جب یہ لڑائی ختم ہو گئی اور اب لڑاکے ملاحوں کی ضرورت کم ہو گئی تو اب یہ لوگ بے روزگار ہو چکے تھے، اور ظاہر ہے کہ ان 2 کاموں کے علاوہ انہیں کچھ اور آتا بھی نہیں تھا، یعنی کہ جہاز چلانے اور لڑائی کرنے کے علاوہ۔ لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ بجائے در بدر نوکریاں ڈھونڈنے کے ہم نکل جاتے ہیں کھلے سمندروں میں اور وہی 2 کام کرتے ہیں کہ جن میں ہم ایکسپرٹس ہیں، یعنی کہ جہاز چلانا اور لڑائی کرنا۔ اور یوں دنیا کے سمندروں میں ایک نئی طاقت بن کر ابھرے بحری قزاق، دی پائریٹس۔ قزاقوں کا نام سنتے ہی ذہن میں پراسرار سے بحری جہاز، کالے جھنڈے، سمندری خزانے اور فلم سیریز دی پائریٹس آف دی کریبین آ جاتے ہیں۔ لیکن سچ کہوں تو جتنا آپ کو یہ سب کچھ فکشن لگتا ہے اتنا ہی ان داستانوں میں سچ موجود ہے۔ جب میں اس ویڈیو کے لیے ریسرچ کر رہا تھا تو میرے سامنے قزاقوں کے متعلق ایسے واقعات گزرے کہ جنہیں سن کر انسان حیران رہ جاتا ہے کہ کیا واقعی یہ سب ہوا تھا۔ لیکن آئی پرومس کہ جو بھی واقعات میں آپ کو سنانے والا ہوں وہ سب تاریخ میں ریکارڈڈ ہیں، اور ان میں سے ایک واقعہ یعنی جو واقعہ شہنشاہ اورنگزیب والا ہوگا وہ تو ایک ایسا واقعہ ہے کہ اس پر پوری ایک فیچر فلم بن سکتی ہے۔ لہٰذا چلیے میرے ساتھ قزاقوں اور پائریٹس کی دلچسپ اور حیرت انگیز سمندری دنیا میں۔ 16ویں، 17ویں اور 18ویں صدی وہ دور تھا کہ جب سمندروں کے ذریعے تجارت اپنے عروج پر تھی۔ یورپ سے بڑے بڑے بحری جہاز، ہتھیار اور دوسری پروڈکٹس لے کر افریقہ جاتے۔ ان پروڈکٹس کے بدلے افریقہ سے وہ لوگ غلام خریدتے کہ جنہیں بیچنے کے لیے پھر وہ لوگ کیریبین کے جزائر پر جاتے، اور وہاں سے غلاموں کے بدلے وہ لوگ کاڈ فش، ٹوبیکو، چاکلیٹ اور رم خرید کر یورپ واپس آ جاتے۔ اور یوں یہ لوگ ہر سٹاپ پر پیسہ کما رہے تھے۔ لہٰذا نیچرلی ان جہازوں کا ٹریڈ روٹ سمندری قزاقوں کے لیے گولڈن روٹ بن گیا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ بحری قزاقوں کی کمیونٹی میں لوٹنے کے لیے سب سے قیمتی کارگو ادویات کو سمجھا جاتا تھا، یعنی اگر کسی جہاز پر میڈیکل کا سامان ہوتا تو وہ اس وقت کی بلیک مارکیٹ میں آج کے 20 کروڑ روپے تک کا بک سکتا تھا، اور اس کا بکنا بھی دراصل بہت آسان ہوتا تھا۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ زیورات یا جواہرات کی قدر نہیں ہوتی تھی، بلکہ ان کی لوٹ مار تو اس لیول پر تھی کہ انسان حیران رہ جائے۔ 1692 میں بحری قزاقوں نے ایک انڈین جہاز لوٹا تھا کہ جس پر ہیرے، جواہرات اور سونا جا رہے تھے، اور اس وقت ہر لٹیرے کے حصے میں آج کے حساب سے 1 ارب اور 33 کروڑ روپے آئے تھے، جبکہ لٹیروں کے کیپٹن یعنی تھامس ٹیو کے حصے میں 9.5 ارب روپے۔ کین یو بلیو اٹ؟ پریکٹیکلی بحری قزاق اتنی دولت لوٹ لیتے تھے کہ ہیرے جواہرات ان کے لیے شاید میننگ لیس ہو جاتے ہوں گے، بلکہ بعض اوقات تو یوں لگنے لگتا ہے کہ یہ لوگ قزاقی شاید صرف ایڈونچر کے لیے کیا کرتے تھے۔ میں آپ کو ایک ریکارڈ بریکنگ لوٹ کے متعلق بتاتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک اسپینش کانکسٹڈور کا جہاز ہرمایونی جب ایمیزون جنگلات سے سونا، چاندی اور زمرد لے کر واپس اسپین جا رہا تھا تو راستے میں قزاقوں نے اسے لوٹ لیا۔ ہرمایونی سونے سے لدا ہوا ایک جہاز تھا، اور اسے لوٹنے والے ہر قزاق کے حصے میں آج کے حساب سے 40 کروڑ روپے آئے تھے، اور کیپٹن کے حصے میں 51 ارب روپے۔ آئی کین انڈرسٹینڈ کہ ان فگرز پر یقین کرنا بہت مشکل ہے، لیکن یہ سب تاریخ کے اندر ریکارڈڈ ہے۔ دراصل 17ویں صدی میں ایک انگلش مصنف کیپٹن چارلز جانسن نے ایک کتاب لکھی تھی، اے جنرل ہسٹری آف پائریٹس۔ اب اس کتاب میں یہ تمام واقعات لکھے ہوئے ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ اور کئی حیرت انگیز اور دلچسپ واقعات بھی۔
اور کچھ واقعات کو پڑھ کر لگتا ہے کہ قزاقوں کے لیے جیسے سب سے بڑی موٹیویشن شاید پیسہ نہیں بلکہ ایڈونچر ہوا کرتا تھا۔ انتہائی آرگنائزڈ اور انسانی نفسیات کو سمجھنے والے لوگ کہ جو ایڈونچر کی تلاش میں قزاق بن گئے۔ مثلا ایک مشہور بحری قزاق تھا ایڈورڈ ٹیچ، ایٹ لیسٹ ریکارڈ میں اس کا یہی نام لکھا ہوا ہے، ورنہ بہت ممکن ہے کہ یہ اس کا اصلی نام نہیں تھا۔ اکثر قزاق اپنا اصلی نام کبھی نہیں بتاتے تھے، اور نہ صرف یہ بلکہ اپنے فرضی ناموں کو بھی وہ لوگ بدلتے رہا کرتے تھے تاکہ لٹیرا ہونے کی وجہ سے ان کا یا ان کے خاندان کا نام برباد نہ ہو۔ لہٰذا ایڈورڈ ٹیچ، یا پھر جیسا کہ دنیا اسے جانتی تھی، بلیک بیئرڈ، اور یہ نام اس لیے کہ وہ اپنی کالی گھنی داڑھی اور دہشتناک شخصیت کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔ بلیک بیئرڈ اکثر بڑے بڑے تاجروں اور یہاں تک کہ سرکاری آفیشلز کے ساتھ بھی کورسپونڈنس یعنی خط و کتابت کیا کرتا تھا، اور جب وہ مرا تو اس کے سامان میں سے ایک خط ملا کہ جو کیرولینا کے چیف جسٹس کی طرف سے تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ 17ویں صدی میں پڑھے لکھے ہونے کا ایک ہی مطلب تھا کہ بلیک بیئرڈ اوریجنلی کسی اچھی بڑی اور ایلیٹ فیملی سے تھا، کسی انتہائی امیر فیملی سے کہ جو شاید صرف ایڈونچر کے لیے سمندروں میں قزاق بن کر نکل گیا۔ ایڈونچر اور آزادی یہ اگر تمام نہیں تو بھی زیادہ تر قزاقوں کی کمزوری تھی۔ مثلا اسی کتاب کہ جس کا بھی میں نے آپ کو بتایا، یعنی یہ جنرل ہسٹری آف پائریٹس، اس میں 2 ایسی عورتوں کے متعلق لکھا ہے کہ جو 4 سال تک مردوں کا بھیس بدل کر کیپٹن کالیکو جیک کے جہاز پر قزاق بن کر رہتی رہی تھی۔ بھیس انہوں نے اس لیے بدلے کیونکہ عورتوں کو جہاز پر سوار ہونے کی اجازت نہیں تھی، اور قزاق وہ اس لیے بنی کیونکہ اس زمانے میں عورتوں کو ان کے حقوق اس طرح سے نہیں ملتے تھے کہ جس طرح سے آج ملتے ہیں۔ لہٰذا 4 سال تک اینی بونی اور میری ریڈ اس آزادی، دولت اور ایڈونچر کی تلاش میں قزاق بن کر رہتی رہیں کہ جو دولت، آزادی اور ایڈونچر اس وقت صرف مردوں کے پاس ہوتا تھا۔ لیکن سب کے سب قزاق شوقیہ قزاق نہیں تھے۔ یہ تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے کہ کئی حکومتیں خفیہ طور پر بھی ان قزاقوں کا ٹیشو پیپرز کی طرح کا استعمال کر رہی تھیں۔ مثلا ایک قزاق تھا کیپٹن کڈ، ونس اگین اس کا اصل نام کیا تھا یہ شاید سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی بھی نہیں جانتا۔ البتہ ایک مرتبہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس کا استعمال کرتے ہوئے سمندروں میں کئی جہازوں پر حملہ کروایا، کبھی اسپین کے کسی جہاز کو ڈبو دیا، کبھی فرانس کے کسی جہاز پر حملہ کروا دیا۔ لیکن جب کیپٹن کڈ پکڑا گیا تو تمام آفیشلز نے کہ جو اس کا استعمال کرتے آئے تھے ان سب نے کیپٹن سے اعلان برات کر دیا، کہہ دیا کہ ہم تو اسے جانتے تک نہیں۔ کیپٹن کڈ کو سزائے موت ہو گئی، اور وہ بھی بڑی بری۔ 3 سال تک اس کی لاش لندن کے ٹیمز ریور کے اوپر لٹکی رہی، اور آج کئی صدیاں گزر جانے کے بعد اب لندن بلڈنگ آفس سے وہ خطوط ملے ہیں کہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے آفیسرز نے کیپٹن کڈ کو لکھے تھے، اور جن سے ثابت ہو جاتا ہے کہ انہوں نے اس کا استعمال کیا تھا، اور ثبوت چھپانے کے لیے ان خطوط کو غلط فائلز میں لگوا دیا تھا۔ آج 300 سال بعد وہ ڈاکیومنٹس ملے ہیں تو پتہ چلا ہے کہ کیپٹن کڈ کے قزاق بننے میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا ڈائریکٹ ہاتھ تھا۔ کیپٹن کڈ ان قزاقوں میں سے ہیں کہ جن کے متعلق کافی سارا ڈیٹا مل جاتا ہے، اور ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ جب لندن میں اسے پکڑ کر پیش کیا گیا تو ثبوت کے طور پر اس کے خلاف ایک چھوٹا سا خزانہ بھی لایا گیا تھا، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ وہ چھوٹا سا خزانہ کیپٹن کڈ کے اصل خزانے کا شاید 1% بھی نہیں تھا۔ سونے کی کم سے کم 200 اینٹیں اور چاندی کی کم سے کم 50 دیگیں، یہ کیپٹن کڈ کا اصل خزانہ تھی کہ جنہیں گرفتار ہونے سے پہلے اس نے کہیں چھپا دیا تھا، اور کہ جو آج تک کسی کو نہیں مل سکی۔ البتہ کیپٹن کڈ کا ایک واقعہ ہے کہ جو مشہور بھی ہے اور دلچسپ بھی، کہ ایک مرتبہ اس نے بلاک آئی لینڈ کا وزٹ کیا۔ یہ کریبین کا ایک جزیرہ تھا کہ جہاں اس کی میزبان مسز مرسی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ کیپٹن کڈ کو مسز مرسی کا کھانا بہت پسند آیا، تو جب وہ جانے لگا تو اس نے مسز مرسی کو کہا کہ جس ایپرن کو پہن کر آپ نے کھانا بنایا تھا وہ ایپرن میرے سامنے کریں۔ تو جب مسز مرسی نے کیپٹن کڈ کے سامنے اپنا ایپرن پھیلایا تو اس نے بھر کر سونے، چاندی اور جواہرات اس کے اندر ڈال دیے۔ اس واقعے کے بعد مسز مرسی اپنے پورے خاندان کے ساتھ لندن شفٹ ہو گئیں، کہ جہاں انہوں نے بہت ساری زمین خریدی،
اور آج بھی مسز مرسی کا خاندان یعنی کہ انگلینڈ کی دی ریمنڈز فیملی انریچڈ بائی دی ایپرن کے نام سے مشہور ہے، یعنی کہ وہ فیملی کہ جو ایک ایپرن کی وجہ سے امیر ہو گئی تھی۔ اب ایک چیز کہ بحری قزاقوں کا نام سنتے ہی ذہن میں سونے چاندی اور جواہرات کے علاوہ لاقانونیت اور کسی بھی قسم کے اصولوں کے بغیر جھوٹ پر مبنی لٹیروں کا ایک گروہ سامنے آتا ہے کہ جنہیں کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں سوائے خزانوں اور خزانوں کے نقشوں کے۔ لیکن ان کے متعلق پڑھتے ہوئے ایک عجیب احساس ہوتا ہے کہ جیسے وہ اپنے وقت کی کسی بھی آرگنائزیشن یا ادارے کے مقابلے میں کہیں زیادہ اصول پرست ہوا کرتے تھے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں گے جب کیپٹن کوئی بڑا فیصلہ کرتا تو کاؤنٹر بیلنس کے طور پر جہاز پر ایک اور عہدہ بھی ہوا کرتا تھا، کوارٹر ماسٹر، یعنی اگر کبھی کیپٹن کوئی غلط فیصلہ دے دے یا ناانصافی پر مبنی کوئی بات کر دے تو کوارٹر ماسٹر فوراً اس کے فیصلے کو ویٹو کر دے گا۔ اور یہ ایک ایسی کوالٹی تھی کہ جو اس وقت دنیا کے ایک بہت بڑے ادارے یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی میں بھی نظر نہیں آتی تھی۔ پھر قزاقوں کے 5 بڑی سخت اصول تھے کہ جن پر عمل کرنا ہر قزاق کے لیے ضروری ہوتا تھا۔ رول نمبر 1 کہ جہاز پر موجود ہر آدمی کو بولنے کا حق حاصل ہوگا اور وہ جہاز پر موجود کوئی بھی چیز کھانے کا اہل ہوگا۔ رول نمبر 2 کہ جہاز پر موجود کوئی آدمی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، اور اگر کسی نے ایک گلاس، ایک پلیٹ یا ایک ہیرے کے برابر کا بھی دھوکہ کیا تو اس کا ناک اور کان کاٹ کر کسی دور دراز کے جزیرے میں اسے اکیلا چھوڑ دیا جائے گا۔ رول نمبر 3 کہ جہاز پر موجود کوئی شخص جوا نہیں کھیلے گا۔ رول نمبر 4 کہ رات کو 8 بجے کے بعد جہاز پر کوئی روشنی نہیں ہوگی۔ اور آخری اور سب سے سخت رول کہ جہاز پر نہ تو کوئی انڈر ایج ہوگا اور نہ ہی کوئی عورت، اور اگر کوئی ان میں سے کسی ایک کو بھی لایا تو اس کی سزا صرف اور صرف موت ہوگی۔ اور بلیو یو می کے قزاق ان اصولوں پر بڑی سختی کے ساتھ عمل کیا کرتے تھے۔ دیکھیے، ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ میں آپ کو یہ سب کچھ اتنی تفصیل کے ساتھ بتا رہا ہوں، انشاءاللہ آگے چل کر آپ وہ وجہ خود جان لیں گے۔ بہرحال ایک بات تو ہے کہ ان قزاقوں کا انجام اگر یہ لوگ پکڑے جاتے تو پھر کوئی اچھا نہیں ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ کوئی سمندری لٹیرا یا کوئی بحری قزاق پکڑا جائے تو عموماً اسے سر عام پھانسی دے دی جاتی تھی، اور اس سزا کو دیکھنے کے لیے پبلک ویسے ہی اکٹھی ہو کر جاتی تھی کہ جیسے آج کوئی میلہ یا کوئی کھیل تماشا دیکھنے کے لیے جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی بڑا لٹیرا پکڑا جاتا تو اس کے لیے سزا پھانسی سے کہیں زیادہ باربیرک ہوتی تھی۔ اسے لوہے کے ایک پنجرے میں بند کر کے ہوا میں لٹکا دیا جاتا تھا کہ جہاں بھوک اور پیاس سے اس کی موت ہو جاتی تھی، اور تب تک اسے اتارا بھی نہیں جاتا تھا جب تک کہ وہ مکمل طور پر ڈیکمپوز نہ ہو جائے۔ اور آپ سن کر حیران ہوں گے کہ مکمل طور پر ڈیکمپوز ہونے میں 2 سال تک کا وقت لگ سکتا تھا۔ کیپٹن کیڈ، کالیکو جیک اور کیپٹن چارلز وین سب کا یہی انجام ہوا تھا۔ لیکن یہ 1695 کی بات ہے کہ ایک 35 سالہ قزاق ہنری ایوری، کہ جس نے آج لٹیروں کا بادشاہ بھی کہا جا سکتا ہے، یہ وہ شخص تھا کہ جس نے تاریخ کی سب سے بڑی دولت لوٹی تھی، اور وہ لوٹ ہوئی تھی 7 ستمبر 1695 کو۔ اور یہ تاریخ کا ایک ایسا واقعہ ہے کہ جب میں آپ کو سناؤں گا تو آپ سمجھ نہیں پائیں گے کہ اسے عجیب و غریب کہیں یا دلچسپ، اسے حیرت انگیز کہیں یا افسوسناک۔ یہ 1695 کی بات ہے کہ ہندوستان میں بادشاہ اورنگزیب کی حکومت تھی، اور یہ وہ دور تھا کہ جب یورپین تاجر ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا کرتے تھے۔ اورنگزیب کے زمانے میں ہندوستان پوری دنیا کی GDP کا 25% ہوا کرتا تھا، یعنی اتنا پیسہ تھا اس وقت ہندوستان میں۔ بائی دی وے ہندوستان میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ اس وقت پاکستان اور انڈیا تو تھا نہیں، بلکہ یہ سب ایک ہی تھا۔ اور اس وقت جو انگریز یہاں کے درباروں میں آئے، انہوں نے اپنی ڈائریز اور میموائرز میں لکھا ہے کہ مغل دربار میں آپ کو صرف 3 رنگ نظر آتے ہیں، گولڈن، سلور اور ڈیپ ریڈ، یعنی دربار کی ہر چیز یا تو سونے سے بنی ہوتی تھی یا چاندی سے یا پھر قیمتی سرخ یاقوت سے۔ فرانسس برائن کہ جو ایک فرینچ ڈاکٹر اور ایک ٹورسٹ تھا اور اورنگزیب ہی کے زمانے میں ہندوستان بھی آیا تھا، اس نے اپنی کتاب میں مغل دربار کو یورپ کے کسی بھی دربار سے زیادہ لگژریس کہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ سونے اور چاندی کے تخت، ہیروں جواہرات سے جڑی دیواروں، ہزاروں سپاہیوں کی قطاروں،
جنگی زرہوں سے سجے ہاتھیوں اور بادشاہ کے دبدبے کو دیکھ کر لگتا ہے کہ جیسے کوئی فیری ٹیل آپ کی آنکھوں کے سامنے زندہ ہو رہی ہو۔ اورنگزیب کی پردادی کا نام تھا مریم زمانی، یعنی زمانے کی مریم، اور یہ اس زمانے میں ایک بہت بڑا ٹائٹل ہوا کرتا تھا۔ مریم زمانی کے پاس اپنی ایک ذاتی ارماڈا تھی، یعنی بحری جہازوں کی پوری ایک فلیٹ کہ جو ہندوستان سے عرب تجارت اور حج کے لیے لوگوں کو لے کر جایا اور پھر واپس آیا کرتی تھی۔ مریم زمانی اس وقت پورے ہندوستان یا پھر یوں کہہ لیں کہ شاید پوری دنیا میں سب سے زیادہ اثر و رسوخ رکھنے والی خاتون تھی، اور یہ واقعہ ہوا تھا مریم زمانی ہی کے ایک جہاز کے ساتھ۔ 7 ستمبر سن 1695 کو مریم زمانی کا ایک بہت بڑا بحری جہاز 1600 ٹن وزنی جہاز کے جس کا نام گنج سواہی تھا، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے حد سے زیادہ خزانہ اٹھانے والا، اور انگریزوں نے اپنی کتابوں میں اس جہاز کو گن سوے کہہ کر لکھا ہے۔ یہ جہاز اس قدر سونا، چاندی اور جواہرات لے کر عرب سے واپس آ رہا تھا کہ اس کی سیکیورٹی کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے ایک علیحدہ جہاز فتح محمد آگے آگے صرف اس کے اسکورٹ کے طور پر چل رہا تھا، اور 23 چھوٹے جہاز اس کے پیچھے پیچھے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آرٹ ورک میں اس لیول کی شان و شوکت کو اس کے صحیح حق کے ساتھ پورٹری کر پاؤں، لیکن پھر بھی آپ امیجن کریں کہ ایک عظیم الشان جہاز کہ جس کے کمپارٹمنٹس میں سونا ہی سونا بھرا ہوا تھا، اور وہ 24 دوسرے جہازوں کی حفاظت میں سفر کر رہا تھا، اس وقت دیکھنے میں وہ کیا ہی شاندار منظر ہوگا۔ اور مریم زمانی کے 25 جہازوں کا یہ وہ کنوائے تھا کہ جسے لوٹنے کے لیے ایوری نے پورا بندوبست کر رکھا تھا۔ جب گن سواہی انڈیا سے صرف 8 دن کے فاصلے پر تھا تو ایوری نے اپنے 5 معمولی جہازوں کے ساتھ اس پر حملہ کر دیا، لیکن گن سواہی نے بھی اپنی حفاظت کا پورا بندوبست کیا ہوا تھا۔ اس پر 80 توپیں لگی ہوئی تھیں، اور منٹوں کے اندر گن سواہی نے پورے ایک لٹیرے جہاز کو اس کے کیپٹن سمیت سمندر کی تہوں میں غرق کر دیا۔ لیکن پھر قسمت دیکھیے کہ گن سواہی کی سب سے بڑی توپ جہاز کے اپنے اوپر ہی پھٹ گئی، کہ جس سے گن سواہی خود ہی ٹھیک ٹھاک ڈیمیج ہو گیا۔ گن سواہی کا عملہ گھبرا گیا، اور ان کی اسی گھبراہٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہنری نے صرف 113 قزاق لیے اور گن سواہی کے 500 گارڈز پر قابو پا لیا۔ 2 سے 3 گھنٹے پہلے تو لڑائی ہوتی رہی، لیکن پھر بالآخر ایوری کے لوگ جیت گئے، اور اگلے کئی دن تک وہ لوگ گن سواہی کے کریو کو ٹارچر کرتے رہے کہ بتاؤ جہاز میں خزانہ کہاں پر چھپا ہوا ہے۔ اور اس دن کے بعد ایوری گن سواہی کے خزانے سمیت ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ ابھی میں اس پر دوبارہ واپس آتا ہوں کہ اس کا کیا ہوا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب اورنگزیب کو اس واقعے کی خبر پہنچی تو وہ اس قدر غصے میں آ گیا کہ اس نے انڈیا میں موجود انگریزوں کے تمام دفاتر سیل کروا دیے کہ جب تک ایوری گرفتار نہیں ہو جاتا، جب تک اسے سزا نہیں مل جاتی، تم لوگ یہاں پر چوں بھی نہیں کر سکو گے۔ اور آپ حال دیکھیے کہ اس وقت انگریزوں نے انسانی تاریخ کی سب سے بڑی مین ہنٹ کی تھی۔ انگلینڈ کی نیوی پوری دنیا کے سمندروں میں ایوری کو ڈھونڈتی پھر رہی تھی، لیکن قزاقوں کے بادشاہ کا آج تک کسی کو نہیں پتہ چلا۔ اس کے گروپ کے کئی لٹیرے بعد میں پکڑے گئے تھے، لیکن کسی کو نہیں پتا تھا کہ ایوری گیا تو آخر گیا کہاں۔ 1695 وہ سال تھا کہ جب ہنری ایوری دنیا بھر کے لٹیروں کا بے تاج بادشاہ ہر ریکارڈ کے اوپر سے غائب ہو گیا۔ جب گن سواہی کے لٹے پٹے لوگ سورت کی بندرگاہ پر واپس پہنچے تو جہاز کے لوٹ لیے جانے کی خبریں ہندوستان میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئیں۔ لوکل گورنر اعتماد خان نے سورت میں رہنے والے انگریزوں کو گرفتار کروا کے فوراً انڈر کلوز واچ رکھ لیا، کیونکہ ایک تو ہنری ایوری بھی انگریز تھا، تو اعتماد خان کو ایک خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں لوگ غصے میں آ کر ان انگریزوں کی بھی ٹکا بوٹی نہ کر دیں، اور دوسرا یہ کہ گن سواہی پر سے عصمت دری کے بھی واقعات کی رپورٹس آ رہی تھیں، اور اس پر ہندوستان کے لوگ شدید غصے میں تھے کہ یہ انگریزوں نے کیا کیا ہے۔ اور اورنگزیب کا تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اس قدر شدید غصے میں تھا کہ اس نے انگریز آبادیوں پر آلموسٹ حملہ کروا دیا تھا، انہیں انڈیا سے تقریباً ملک بدر کر دیا تھا کہ تمام کے تمام انگریز یہاں سے دفع ہو جاؤ اور دوبارہ واپس کبھی مت آنا۔ اس نے انگریزوں کی 4 بندرگاہیں مکمل طور پر سیل کروا دی تھی،
مثلا ممبئی، سورت، آگرہ اور احمد آباد. اور ٹیکنیکلی یہ وہ وقت تھا کہ جب انگریز ہندوستان میں لٹرلی اپنے گھٹنوں پر آ گئے تھے، اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے مریم زمانی اور اورنگزیب کا سارا نقصان اپنی جیب سے بھرا تھا. کنگال ہو گئے تھے وہ لوگ. تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک انسان کی ورلڈ وائڈ مین ہنٹ شروع ہوئی، یعنی ہنری ایوری کی. اورنگزیب نے انگریزوں کو مجبور کر دیا کہ وہ اسے پوری دنیا میں ڈھونڈیں، اور انگریزوں نے بھی اسے ایک ٹائٹل دیا تھا، ہاسٹس ہیومنائی جنارس، یعنی تمام انسانیت کا بدترین دشمن. انگلینڈ کے شاہی محل نے حکم جاری کیا کہ جب ایوری پکڑا جائے گا تو اسے کسی بھی صورت معافی نہیں ملے گی. لیکن آج تک ہنری ایوری کا کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا. وہ تو جیسے گن سواہی کو لوٹنے کے بعد تاریخ کے ہر صفحے سے غائب ہو گیا. ایک مشہور انٹرنیشنل مورخ روگوزنسکی لکھتے ہیں کہ انسانی تاریخ میں گنج سواہی سے بڑی شاید ہی کوئی لوٹ ہوئی ہوگی، اور اس پر موجود خزانے کا تخمینہ آج کے روپوں میں تو شاید آپ کو بتا بھی دوں تو آپ نے یقین نہیں کرنا. لیکن اب آپ یہ سن لیں کہ اس دن گنج سواہی پر بیسکلی ہوا کیا تھا. گنج سواہی کا کیپٹن ابراہیم نام کا ایک آدمی تھا، اور اس واقعے کے کئی سال بعد سورت میں رہنے والے ایک مورخ محمد ہاشم خافی خان نے کئی جلدوں پر مبنی تاریخ کی ایک کتاب لکھی تھی کہ جس کا نام ہے ہندوستان کی تاریخ اس کے اپنے مورخین کی زبانی. اس کتاب میں خافی خان لکھتے ہیں کہ گنج سواہی کے لٹ جانے میں سب سے بڑا قصوروار اس کا کیپٹن ابراہیم تھا. جب بڑی توپ پھٹ گئی تو ابراہیم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ڈیک سے نیچے بھاگ گیا، اور جو خدمت گار خادمائیں لڑکیاں تھیں انہیں اسلحہ تھما کر اوپر لڑنے کے لیے بھیج دیا. وہ بیچاریاں اوپر چلی بھی گئیں، لیکن کسی لیڈر کے بغیر اور لٹیروں کے سامنے وہ زیادہ سے زیادہ کر بھی کیا سکتی تھیں. اور یہ وجہ تھی کہ 3 گھنٹوں کے اندر اندر گن سواہی سمیت 24 جہازوں نے لٹیروں کے سامنے سرنڈر کر دیا. اس سرنڈر کے دوران ہوئی زیادتیوں کے متعلق بھی خافی خان نے کافی ڈیٹیل سے لکھا ہے کہ وہ لوگ ڈیک پر موجود ہر شخص کو ٹارچر کر رہے تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زیادتیوں کی یہ داستانیں صرف سنسنی پھیلانے کے لیے بنائی گئی تھیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ در حقیقت ہوا ایسا ہی تھا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بعد میں ایوری کے کچھ لٹیرے پکڑے بھی گئے تھے، تو انہی لٹیروں میں سے ایک لٹیرے جان سپارکس نے مرتے ہوئے اس بات کو کنفیس کیا تھا کہ گن سواہی پر کیے گئے ہمارے بے رحم ٹارچر نے مجھے رات کو چین سے کبھی سونے نہیں دیا. پھر ایک اور لٹیرے فلپ میڈلٹن نے بھی گواہی دی تھی کہ گن سواہی پر موجود لٹیروں نے ہندوستانی خواتین کے ساتھ بہت زیادتی کی تھی، اور ان میں سے کئی خواتین ایسی تھیں کہ جو اپنے زیورات اور اپنی عادتوں یعنی اپنے بول چال کے انداز سے بہت اونچے گھرانوں کی لگ رہی تھی، یہاں تک کہ آلموسٹ شاہی خاندان کی. پھر ان دونوں گواہیوں کے علاوہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے پریزیڈنٹ سر جان گائر نے لارڈز آف دی ٹریڈ کو جو خطوط لکھے تھے ان میں لٹیروں کی بربریت کا بڑا واضح ذکر ہے. اور سر گائر کے خطوط میں ایک ذکر ملتا ہے کہ گن سوئے یعنی گنج سواہی پر ایک امبراؤ خاتون بھی تھی کہ جو حج کر کے واپس آ رہی تھی. امبراؤ یعنی رائل لیڈی، یہ ایک ٹائٹل تھا کہ جو صرف شاہی خواتین کے لیے استعمال ہوتا تھا. جان گائر نے لکھا کہ قزاقوں نے بڑی عمر کا ہونے کے باوجود انہیں تشدد کا نشانہ بنایا کہ جس پر امبراؤ اور ان کی نرس یا پھر ان کی خادمہ نے خودکشی کر لی تاکہ ان کے شوہر انہیں اس حالت میں دیکھ نہ سکیں. گن سواہی کے واقعے پر جب میں اپنی ریسرچ کر رہا تھا تو مجھے لگا کہ جیسے صرف اس ایک واقعے پر ہی پوری ایک فیچر فلم بن سکتی ہے، لیٹ الون پائریٹس آف دی کریبین کے 5 پارٹس. آپ کو پتہ ہے کہ چائنیز بادشاہ چین کے دور میں چائنیز پائریٹس اپنی طاقت اور تعداد میں اتنے زیادہ ہو گئے تھے کہ وہ ٹیکنیکلی بادشاہ کی فوج کے ساتھ لڑ سکتے تھے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ پھر اپنی اندرونی لڑائیوں کی وجہ سے وہ لوگ کمزور ہو گئے. لیکن اب میں آتا ہوں اس مدعے کی طرف کہ آج یہ سب کچھ میں آپ کو آخر بتا کیوں رہا ہوں. دیکھیے، بحری قزاقوں یا سمندری لٹیروں کی کہانیاں بظاہر تو تلواروں، جہازوں اور خزانوں کے نقشوں سے بھری رومانوی داستانیں لگتی ہیں، لیکن اگر غور سے دیکھیں تو آج کے زمانے کے لیے بھی ان میں کئی قسم کے مورل لیسنز چھپے ہوئے ہیں. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ قزاق ہمیشہ ان زمانوں میں ابھرے ہیں کہ جب قانون کمزور اور ریاست ناکام ہوتے تھے.
جہاں بھی ریاستیں کمزور ہوں گی وہاں قزاقوں جیسے جرائم پیشہ اور طاقتور لوگ اس خلا کو پر کرنے کے لیے ضرور آگے آئیں گے۔ یاد رکھیے گا کہ طاقت کا خلا ہمیشہ کوئی نہ کوئی پر کرتا ہے۔ طاقت کی کرسی کبھی بھی خالی نہیں رہتی، اور اگر سچ کی طاقت اس پر نہیں بیٹھے گی تو یقیناً یہ باطل کی قوت کا تخت بن جائے گی۔ پھر دوسرا مورل لیسن کہ قزاقی کا اصل مقصد آسان دولت اور خزانے کی تلاش تھی، لیکن آخرکار وہ دولت بھی انہیں کبھی سکون نہیں دے سکی، کیونکہ زیادہ تر قزاق کا یا تو قتل ہو گیا یا پھر انہیں پھانسیوں پر لٹکا دیا گیا، کہ جو ہمیں ایک اور مورل لیسن دیتا ہے کہ غلط راستے سے حاصل کی گئی دولت وقتی خوشی تو دے سکتی ہے، لیکن اس کا انجام ہمیشہ بربادی ہوتا ہے۔ پھر میں نے آپ کو سمندری لٹیروں کے جہازوں پر موجود 5 اصولوں کا بتایا کہ جن میں ایون کیپٹن بھی جواب دہ ہوا کرتا تھا، کہ جس سے ہمیں ایک اور مورل لیسن ملتا ہے کہ چاہے معاشرہ کتنا ہی غیر قانونی کیوں نہ ہو، پھر بھی اس میں انصاف اور برابری کی طلب موجود رہتی ہے۔ یہ ہیومن نیچر ہے کہ وہ ناانصافی کو پسند نہیں کرتا۔ چوتھا مورل لیسن، آپ نے نوٹس کیا کہ اکثر لڑائیوں میں قزاق بہت کم ہوتے تھے، لیکن پھر بھی اپنے سے کئی گنا بڑے جہازوں پر قابو پا لیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ ان کے کالے جھنڈے ہوتے تھے۔ اکثر جہاز کالے جھنڈوں کو دیکھتے ہی ہتھیار ڈال دیتے تھے، جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کسی شخص کا امیج اس کے لیے کتنا بڑا ہتھیار ہو سکتا ہے۔ You have to have a powerful image, guys۔ رہی بات ایمیزون جنگلات کی، تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ انہیں ماہرین زمین کے پھیپھڑے کہتے ہیں، اور اگر ایمیزون جنگلات کی کٹائی اسی طرح جاری رہی کہ جس طرح اب ہو رہی ہے، تو اس سے صرف برازیل ہی نہیں بلکہ میں اور آپ ہم سب متاثر ہوں گے۔ سانس لینے کے لیے صاف ہوا کم ہو جائے گی، دنیا کے کئی ممالک میں کھیت سوکھ جائیں گے اور خوراک کی کمی بھی ہو جائے گی۔ گلوبل وارمنگ میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہوگا اور دنیا کا نیچرل بیلنس حد سے زیادہ ڈسٹرب ہو جائے گا، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ انسان کا اپنا وجود بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ اب ہم اس معاملے میں کیا کر سکتے ہیں؟ ایمیزون جنگلات کا بچاؤ صرف ساؤتھ امریکہ ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت کا فرض ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں ری سائیکلنگ پر توجہ دینی ہوگی۔ کاغذ، پلاسٹک اور لکڑی کا جتنا استعمال زیادہ ہوگا اتنے ہی زیادہ جنگلات کاٹے جائیں گے۔ تعلیمی اداروں اور اپنے دوستوں میں ایمیزون پلس تمام جنگلات کی اہمیت بتائیں۔ جتنا زیادہ لوگ آگاہ ہوں گے اتنی ہی نیچر محفوظ رہے گی۔ پاکستان میں آج کل جو سیلاب آ رہے ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ ڈیفارسٹیشن ہے۔ ان جنگلات کا انپریسیڈنٹڈ کٹاؤ ہے۔ سیلابوں میں جتنے بھی لوگ فوت ہوئے ہیں، میری طرف سے ان سب کے لیے دعائے مغفرت۔ یاد رکھیے گا کہ حدیث کے مطابق غریق یعنی ڈوب کر مرنے والا شہید ہوتا ہے۔ ان بہت سارے خوبصورت مورل لیسنز کے ساتھ آج کی یہ قسط اور ایمیزون سیریز مکمل ہوتی ہے۔ اور اب آپ 2 کام ضرور کیجئے گا کہ ایک تو اس ویڈیو کے نیچے موجود لائک کے بٹن کو ضرور دبا دیجئے گا، اور دوسرا یہ کہ اگلی سیریز کو اسی طرح خوبصورتی کے ساتھ شروع کرنے کے لیے نیچے لکھے میرے پین کمنٹ، ٹاپ کمنٹ کو ایک مرتبہ ضرور پڑھیے گا، کیونکہ اس کمنٹ میں میری طرف سے آپ سب کے لیے ایک بہت ضروری پیغام ہے۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔